السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، ہمارا یہ لائیو پروگرام محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے چل رہا ہے۔ کل گزشتہ طبیعت کی کچھ ناسازگی کی وجہ سے میں آپ کے سامنے لائیو پر نہیں آ سکا تھا۔ اس سے قبل میں نے حضرات اہل بیت کرام اور خلفائے ثلاثہ اور پھر حضرت مولا علی جو خلیفہ چہارم ہیں اور اہل بیت اعظام کے ایک فرد ہیں، ان کی شان و فضیلت پر آپ کے سامنے میں نے خطاب کیا تھا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ، آپ کے علم کی عظمت بہت بلند ہے، آپ کا علمی مقام بہت ہی عظیم ہے، اور آپ کے قوت بازو کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ آپ اہل بیت کے ایک فرد ہیں۔ حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنی کالی کالی کملی منکش کملی زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ آپ نے آواز دی، علی ادھر آ جاؤ، فاطمہ ادھر آ جاؤ، اور اپنی گود میں حضرات حسنین کو بٹھایا اور اپنی منکش کالی کملی میں سب کو چھپایا اور بارگاہ مولا میں عرض کیا، مولا یہ میری اہل بیت ہیں، محبت فرما۔ یہ ہے حضرات اہل بیت کی شان اور ان کا مقام۔ اہل بیت میں حضرت مولا علی کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی، اور دوسری فرد جو حضرت فاطمہ خاتون جنت ہیں، حضور سید کونین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا ہے،
مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خاتون جنت فرمایا ہے، وہ خاتون قیامت ہے۔ ان کا مقام اس قدر بلند ہے، اس قدر بلند ہے کہ جب قیامت کے دن حضرت فاطمہ الزہرا کی پلسراج سے گزرنے کی باری آئے گی تو ایک منادی آواز دے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ رسول اللہ کی شہزادی حضرت فاطمہ پلسراج سے گزرنے والی ہے۔ اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت پلسراج سے اس انداز سے گزر جائیں گی کہ جیسے بجلی کود گئی ہو۔ میرے بزرگوں دوستو، حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام بہت ہی بلند ہے، بہت ہی عظیم ہے۔ حضرت فاطمہ خاتون جنت جب ان کے نکاح کا وقت آیا، شادی کا موقع آیا، تو میرے آقا نبی کونین شفیع المذنبین وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ میں تمہارا نکاح حضرت علی سے کرنے جا رہا ہوں، 400 مسکال چاندی مہر رکھ رہا ہوں، تمہیں منظور ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا کا جواب سنو اور قربان جاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں، میرے بابا جان، اے اللہ کے پیارے رسول، اے نبی کونین یا رحمت للعالمین، آپ کا جو حکم ہے منظور ہے۔ آپ علی سے میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، مجھے منظور ہے، علی کے ساتھ مجھے شادی منظور ہے، لیکن اے میرے بابا جان، اے میرے پیارے مصطفیٰ، اے میرے رحمت للعالمین، علی تو منظور ہیں، لیکن 400 مسکال چاندی جو آپ مہر میں رکھ رہے ہیں وہ مجھے نہیں منظور ہے میرے سرکار۔ میرے آقا نے فرمایا، فاطمہ تم کیا چاہتی ہو؟ تم مہر میں کیا چاہتی ہو؟ حضرت فاطمہ خاموش ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، فاطمہ بولو، تم کیا مہر رکھنا چاہتی ہو؟ تمہارے مہر میں جنت رکھ دی جائے، جنت کی نعمت رکھ دی جائے، تم کیا چاہتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، اے میرے سرکار، حضرت مولا علی کے ساتھ نکاح کرنے میں مجھے یہ مہر جو آپ نے فرمایا یہ نہیں چاہیے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اے میرے پیارے سرکار، اے میرے پیارے بابا جان، آپ اپنی امت کے غم میں ہمیشہ روتے رہتے ہیں، اپنی امت کی فکر میں ہمیشہ رہتے ہیں، اپنے امت کی بخشش کے لیے ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا مہر جنت نہ ہو، جنت کی نعمت نہ ہو، دنیا کی دولت نہ ہو، مسکال چاندی نہ ہو، میں چاہتی ہوں کہ میرا مہر آپ کی امت کی مغفرت مقرر کر دی جائے، آپ کی امت کی بخشش مقرر کر دی جائے، تاکہ قیامت کے دن میں اسی مہر کے بدلے میں آپ اپنی امت کی فکر میں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اسی مہر کے صدقے میں آپ کی امت مسلمہ کی مغفرت کروا لوں۔ میرے بزرگوں دوستو، حضرت فاطمہ نے جیسے ہی اتنا عرض کیا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حضرت جبریل امین ایک پرچہ لے کر کے آ گئے، اور حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے یہ پرچہ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے بھیجا ہے، آپ انہیں عنایت کر دیں، کیا ہے اس میں؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی آپ کی فکر پر متردد ہیں کہ آپ اپنی امت کے غمخواری میں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اپنی امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنا یہی مہر چاہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پرچہ لکھ کر کے بھیج دیا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ الزہرا کا مہر امت مسلمہ کی مغفرت مقرر کر دیا گیا ہے۔ میرے آقا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ پرچہ لیا اور اسے پڑھا، اس میں تحریر تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا مقرر اللہ تعالی نے امت مسلمہ کی مغفرت مقرر فرما دیا ہے۔ میرے آقا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ پرچہ حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے کر دیا، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا
زندگی گزارتی رہی، اور جب ان کے وصال کا وقت آیا ہے تو وصال کے وقت حضرت مولا علی کو قریب بلایا اور یہ پرچہ تعویذ کی شکل میں حضرت مولا علی کو عنایت کر دیا اور فرمایا کہ اے مولا علی، اے میرے سرتاج، یہ آپ رکھ لیں، اور برائے کرم جب میرا وصال ہو جائے، میری آنکھیں بند ہو جائے، میرے نفس کی رفتار تھم جائے، تو آپ یہ پرچہ میرے کفن کے ساتھ میرے حوالے کر دیجئے گا، میرے کفن کے ساتھ اس پرچے کو رکھ دیجئے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، حضرت مولا علی نے کہا فاطمہ اس پرچے میں کیا ہے، اس پرچے میں کیا ہے؟ انہوں نے اصرار کیا، ضد کیا، تو حضرت فاطمہ الزہرا نے پرچہ فرمایا کہ یہ وہی پرچہ ہے جو آپ کی نکاح کے وقت حضرت جبریل امین خدا کی بارگاہ سے مجھے لا کر کے دیا تھا، کہ جب میرے پیارے مصطفیٰ حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا مہر مقرر کرنا چاہا تھا اور 400 مسکال چاندی رکھنے کے لیے کہا تھا، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یا رسول اللہ، علی تو مجھے منظور ہیں، لیکن مہر مجھے یہ چاہیے کہ میرا مہر آپ کی امت کی مغفرت مقرر ہو۔ تو حضرت جبریل امین نے خدا کی بارگاہ سے یہ پرچہ لا کر کے میرے بابا جان نبی کونین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا تھا، اور میرے بابا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ پرچہ مجھے دے دیا۔ یہ وہی پرچہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ الزہرا کا مہر اللہ تعالی کی جانب سے امت مسلمہ کی مغفرت مقرر کر دیا گیا ہے۔ اے علی، یہ پرچہ آپ میرے کفن میں میرے ساتھ کر دیجئے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل میدان قیامت میں خداوند قدوس کی بارگاہ میں یہ پرچہ پیش کر دوں گی، اور اپنے مہر کے بدلے میں اپنے آقا، اپنے بابا جان، اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت کروا لوں گی۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی شان۔ اہل بیت کی ایک فرد ہیں، اور وہ اپنے مہر کے بدلے میں امت مسلمہ کی فکر کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کی مہر کے بدلے میں قیامت کے دن ہم امت مسلمہ کی مغفرت کر دی جائے۔ ہم جتنا بھی ناز کریں اہل بیت اعظام پر، کم ہے کہ ان کے ایک ایک ادا کے بدلے میں اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، حضرت فاطمہ بہت عظیم شان والی ہیں، حضرت فاطمہ بہت عظیم مقام والی ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، حضرت فاطمہ الزہرا کی شان دیکھو۔ اللہ کے پیارے رسول حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ چند یہودی آئے۔ یہودیوں کیا ان کی ایک بچی کی شادی کی تقریب تھی، تو یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہمارے یہاں شادی کی تقریب ہے، اور شادی کی محفل میں ہم لوگوں کے گھروں کی تمام عورتیں اور تمام بچیاں اس دن زرق برق اور اچھے لباس میں ملبوس ہوں گی۔ اسلام کے بانی، اسلام کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کی یا تو کپڑے کا اچھا انتظام نہیں، ان کی بیٹی فاطمہ کو دعوت دے دی جائے۔ فاطمہ کے پاس پہننے کے لیے کوئی اچھا کپڑا نہیں، وہ ہمیشہ اپنے پرانے لباس میں پیوند والی چادر میں ملبوس رہتی ہیں، انہیں دعوت دی جائے اور اپنے یہاں شادی کی تقریب میں انہیں بلایا جائے۔ جب فاطمہ اپنے پھٹے پرانے پیوند زدہ لباس میں آئیں گی تو ہمیں ان کے لباس کا مذاق اڑانے کا موقع ملے گا کہ اسلام کے بانی، اسلام کے رسول، اسلام کے نبی، ان کی شہزادی کا لباس ہے، ان کی بیٹی کا لباس ہے، کہ ان کے پاس پہننے کے لیے قاعدے کا ایک جوڑا اچھا سا کپڑا بھی نہیں ہے۔ یہ سوچ کر اس پلاننگ کے ساتھ چند یہودی نبی دو جہاں، رسول کون و مقام، مختار کائنات، محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں حاضر ہوئے۔ مصطفیٰ جان عالم کی بارگاہ نور میں حاضری دے کر ان لوگوں نے کہا کہ اسلام کے رسول،
اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں ایک بچی کی شادی ہے، ہم لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہمارے گھر ہماری بیٹی کی شادی میں تشریف لائیں، ہماری تمنا آپ پوری فرمائیں، شادی کی دعوت قبول فرمائیں۔ میرے آقا اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دلوں کے ہر ہر بھید کو جاننے والے، دلوں کی ہر ہر دھڑکنوں کا شمار کرنے والے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر مقدس اور ان کے علم کی یہ شان ہے، دلوں میں ایمان کو بھی دیکھ رہے ہیں اور منافقوں کے دلوں کے نفاق کو بھی دیکھ رہے ہیں، کس کے دل میں کیسا ایمان ہے اور کس کے دل میں کیسا نفاق ہے۔ میرے آقا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب کا علم رکھنے والے ہیں۔ آقا دو جہاں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کی دھڑکنوں کو دیکھ لیا، ان کی خواہش کو دیکھ لیا، ان کے پلان کو جان لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری خواہش ہے، تم لوگ چاہتے ہو میری بیٹی فاطمہ تمہارے گھر تمہاری بیٹی کی شادی میں تشریف لے جائے؟ کہا ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری خواہش پوری ہوگی، تمہاری تمنا کی تکمیل ہوگی، میری بیٹی فاطمہ تمہارے یہاں شادی کے دن ضرور تشریف لے جائیں گی۔ میں نے دعوت کو قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعوت قبول فرما لی، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ شادی کا دن آیا، میرے آقا حضرت فاطمہ الزہرا کو مخاطب فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ خاتون جنت، فلاں یہودی کے گھر میں اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس یہودی نے تمہیں شادی میں شرکت کے لیے دعوت دی ہے۔ بیٹی میں نے دعوت قبول کر دی ہے، تم چلی جاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا نبی دو جہاں کا حکم تھا، انکار کیسے کرتی، تیار ہو گئی۔ لیکن جب تیار ہونے کے بعد آپ کی نگاہ اپنے لباس پر گئی، لباس پرانا تھا، اچھا لباس نہ تھا، آپ کے دل میں فوری خیال آیا شادی کے دن یہودیوں کی تمام عورتیں اور تمام بچیاں زرق برق لباس میں ملبوس ہوں گی، نئے نئے کپڑے پہنے ہوں گی، ان کے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام ہوگا۔ میری یہ پرانی چادر، پیوند شدہ لباس، میں لباس میں جب ان کے گھر جاؤں گی تو انہیں میرے بابا کے مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا اور یہ کہیں گے کہ اسلام کے بانی کی شہزادی کا لباس ہے، یہ اسلام کے رسول کی بیٹی کا لباس ہے، کہ اس کے پاس ایک جوڑا بھی قائدے کا کپڑا نہیں جو شادی میں پہن کر کے آ سکیں۔ یہ خیال آیا، آپ کی آنکھیں ڈبائی، آنکھوں میں آنسو بھرائے، آنکھوں سے آنسو زمین پر ٹپکنا ہی چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو حکم فرمایا، جبریل میرے پیارے محبوب کی شہزادی فاطمہ الزہرا کسی کی یہاں شادی میں جانے کا انتظام کر رہی ہیں، آپ جلدی سے جبریل جنت میں چلے جاؤ اور ایک جنتی جوڑا لے لو، جنت سے فاطمہ الزہرا کے لیے لباس لے لو اور جنتی لباس لے کر کے جاؤ، میرے محبوب رسول دو جہاں کی بارگاہ میں پیش کر دو تاکہ میرے محبوب یہ لباس اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے حوالے کر دیں اور فاطمہ کی جنتی لباس پہن کر کے یہودی کی یہاں شادی میں تشریف لے جائیں۔ حضرت جبریل امین فوراً جنت میں پہنچتے ہیں، جنتی لباس لیتے ہیں، لے کر کے رسول دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور جنت سے لایا ہوا وہ لباس اللہ کے پیارے رسول نے اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین پیش کر دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کی
بیٹی کے لیے یہ لباس جنت سے بھیجا ہے، اسے قبول فرمائیں اور اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو دے دیں تاکہ آپ کی بیٹی یہودی کے گھر شادی کے گھر میں یہ لباس پہن کر کے جائے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین کے ذریعے لائے ہوئے اس لباس کو قبول کیا اور قبول کر کے حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے حوالے کر دیا۔ بیٹی فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت سے یہ لباس بھیجا ہے، حضرت جبریل جنت سے یہ لباس لے کر کے آئے ہیں، بیٹی تم یہ جنتی لباس پہن لو اور جنتی لباس پہن کر کے آج اس یہودی کی ہاں شادی میں تم تشریف لے جاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے باپ نورانی اور مقدس ہاتھوں سے وہ جنتی لباس قبول کیا، لے کر کے تبدیل کیا، جنتی لباس پہنا اور جنتی لباس پہن کر کے حضرت فاطمہ اب شادی کے گھر تشریف لے گئی، یہودی کے ہاں شادی میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لے گئی۔ جب یہودی کے گھر پہنچی ہیں ایک گوشے میں آپ بیٹھ گئی، تمام عورتیں وہاں زرق بر کے لباس میں ملبوس تھیں، اچھے اچھے لباس سب پہنے ہوئی تھیں، تمام عورتوں نے خوبصورت لباس پہنا تھا، چمکدار لباس پہنا تھا، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی شہزادی خاتون جنت جب یہ لباس پہن کر کے گئی ہیں اور آپ سیدھے مقام کے ایک گوشے میں کنارے میں بیٹھ جاتی ہیں، آپ کا پہنچنا تھا کہ یہودی کا پورا گھر حضرت فاطمہ الزہرا کے اس لباس کی وجہ سے چمکدار ہو گیا، ایک عجب سی رنگت آ گئی، اس یہودی کے گھر میں ایک عجب سی رونق آ گئی۔ آپ ایک گھر میں بیٹھی ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا کے لباس سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی اور روشنی نمودار ہو رہی تھی، تمام یہودی عورتیں حیران و پریشان ہے، یہ فاطمہ رسول اسلام کے رسول کی شہزادی کیسا لباس پہن کر کے آئی ہے، ہمارا اتنا مہنگا کا لباس، ہمارا اتنا اچھا لباس، ہمارا اتنا چمکدار لباس، لیکن سب کی چمک ان کے لباس کے سامنے پھیکی پڑ گئی ہے، ہمارے لباس کی خوبصورتی ان کے سامنے ہیج نظر آ رہی ہے۔ اب تمام یہودی عورتیں مبہوت ہو کر کے حضرت فاطمہ الزہرا کے ارد گرد بیٹھ جاتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس جمع ہو جاتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے لباس پر سب کی نگاہ جم جاتی ہے، کوئی فاطمہ کے دامن کو دیکھنے لگتی ہے، کوئی عورت فاطمہ الزہرا کے آستین کو پکڑ رہی ہے، سب دیکھ رہی ہیں، دیکھ کر کے حیرانی کے ساتھ پوچھتی ہیں، اے فاطمہ، اے نبی دو جہاں کی شہزادی، اے محمد عربی کی بیٹی، یہ لباس آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ لباس آپ کا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، یہ لباس مجھ کو میرے رسول رحمت نے دیا ہے، یہ لباس مجھ کو میرے بابا جان نے دیا ہے، اللہ کے پیارے رسول حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ لباس مجھے عنایت کیا ہے۔ یہودی عورتوں نے پوچھا، آپ کے بابا کو کس نے دیا ہے؟ آپ کے بابا کہاں سے لائے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، میرا بابا کو حضرت جبریل امین نے لا کر کے دیا ہے۔ حضرت جبریل کہاں سے لائے ہیں؟ حضرت جبریل کو کس نے دیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے جنت سے یہ میرے لیے لباس بھیجا ہے، یہ جنتی لباس ہے۔ جیسے ہی تمام یہودی عورتوں نے اتنا سنا ہے، بے ساختہ پکار اٹھتی ہیں، جب ان کے لباس کا یہ عالم ہے ان کے جسم کا عالم کیا ہوگا؟ تمام یہودی عورتیں جو وہاں اکٹھا تھی، سب نے فوراً بزبان حال پکارا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام سچا مذہب ہے، اسلام حق مذہب ہے۔ جب اسلام کے رسول کی شہزادی کے لباس کی یہ شان ہے تو پھر رسول اللہ کے لباس کی کیا شان ہوگی؟ جب ان کے لباس کا یہ عالم ہے تو ان کے بدن کا کیا عالم ہوگا؟ یہودی عورتوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی، اور بعد میں ان کے شوہروں نے بھی کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر دیا۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ ہے اہل بیت کرام کی شان۔ اہل بیت کرام کا مقام بہت ہی بلند ہے، بہت ہی عظیم ہے، ان کے شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ انہی کے شہزادے ہیں، انہی میں ایک شہزادے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے شہزادے، حضرت مولا علی کے شہزادے، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو محرم الحرام کو کرب و بلا پہنچے ہیں۔ کوفیوں نے ان کو خط پہ خط دے کر کے بلایا تھا، اور پھر میرے بزرگوں دوستو، جو ان کے ساتھ حالات میں آپ برابر سن رہے ہو، آج محرم الحرام کی 7 تاریخ تھی، 7
آپ تاریخ کو یزید اور ابن زیاد کے حکم سے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ آج ہی 7 محرم الحرام کی وہ تاریخ ہے کہ دنیا کے سارے انسان، جانور ہوں کہ چرند و پرند ہو، کوئی ہو، نہر فرات سے پانی پی سکتا ہے، لیکن امام حسین اور ان کا کوئی شہزادہ اور ان کے ساتھ دینے والے، ان کے ساتھ آنے والے کوئی بھی نہر فرات سے پانی نہیں پی سکتا ہے۔ شبی مصطفیٰ پہلے یہاں پر ایک بات کہہ دے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت امام حسین وہاں مجبور ہو گئے تھے اور ان پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ خدا کی قسم حضرت امام حسین مجبور نہیں تھے، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختار تھے، لیکن ان کے امتحان کا معاملہ تھا، ورنہ امام حسین اگر چاہ جاتے تو نہر فرات کا پانی کیا ہے، اشارہ کر دیتے تو جنت کا پانی آ جاتا، اشارہ کر دیتے تو آگے کوثر آ جاتا۔ میرے بزرگوں دوستو، امام حسین چاہ جاتے تو زمین کربل پر اپنے قدموں کی ایک ٹھوکر لگا دیتے تو زمین کربل سے نہر فرات کا پانی بہہ کر کے آ جاتا۔ شمیم الزمان کہتا ہے کہ لب حسین کو پانی کا ترسنا کیسا، لب حسین کو پانی کا ترسنا کیسا، ارے سچ تو یہ ہے کہ خود ان کے لیے پانی ترسا۔ میرے امام پاک، میرے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر تو پانی کے لیے ترسائے گئے تھے، لیکن حضرت امام حسین نہیں ترسے تھے، پانی کے لیے امام حسین نہ ترسے تھے۔ لب حسین کو پانی کا ترسنا کیسا، سچ تو یہ ہے کہ خود ان کے لیے پانی ترسا۔ امام حسین نہر فرات کے پانی کے لیے نہیں ترسے تھے، بلکہ نہر فرات کا پانی امام حسین کے لبوں کو چومنے کے لیے ترس گیا تھا۔ حضرت امام حسین کی ذات بہت بلند ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کی شان بہت عظیم ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، ایک مختصر سے وقت میں کتنی باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آگے کوئی گفتگو اب آپ کل سماعت فرمائیں گے، لیکن کل کے لیے میں آج ہی آپ کو بتا دوں کہ کل انشاءاللہ تعالی یہ لائیو پروگرام آپ ٹھیک 8:45 بجے سے شروع ہوگا اور آپ 8:35 پر تیار ہو جائیں اور 8:45 سے یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی کل شروع ہو جائے گا۔ کل کا پروگرام آپ ضرور دیکھیں۔ کل محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے اور حضرت امام حسین کے ساتھ ہونے والے واقعات کی عکاسی انشاءاللہ تعالی کل میں اپنی زبان میں کروں گا۔ دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں اور آپ کو تندرستی اور توانائی عطا فرمائے۔ حسین آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے، نبی کی گود کے پالے ہیں، مر نہیں سکتے، اور یہ مہر و ماہ بھی اس بارگاہ عالی سے بغیر سر کو جھکائے گزر نہیں سکتے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔